ایک دن سورہ کہف کی تلاوت میں تھا تو جو ارشاد فرمایا گیا حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کا، تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا کہ میں آپ کے پاس کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ تم میرے معاملے میں اگر خاموشی اختیار کرو اور بولو گے نہیں تو تم میرے ساتھ پھر رہ سکتے ہو، ورنہ میرا اور تمہارا ساتھ نبھ نہیں سکتا۔ تو کہا کہ میں بالکل آپ کے معاملے میں خاموشی اختیار کروں گا۔ اب سب سے پہلے وہ کشتی پہ بیٹھے اور جو کشتی کا مالک تھا اس نے کرایہ بھی نہیں لیا، اور جب اترنے لگے تو حضرت خضر علیہ السلام نے لاٹھی مار کے کشتی توڑ دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نہ رہا گیا کہ ان بیچاروں نے ہم سے کرایہ تک وصول نہیں کیا اور آپ ان کی کشتی کو توڑ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر پاؤ گے۔ خیر آگے گئے تو ایک بچہ تھا جو کھیل رہا تھا اور اس کی گردن توڑ دی، اسے قتل کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، کہا اس نے قصور کیا تھا کہ آپ نے اس کی گردن کاٹ دی؟ تو کہا میں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ تم صبر نہیں کر پاؤ گے۔ چونکہ حضرت خضر علیہ السلام تکوینی علوم کے ماہر تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس حوالے سے صبر نہ کر پائے۔ خیر آگے گئے، جو میرا مقصود ہے جس پہ میں بات کرنا چاہتا ہوں، ایک بستی میں داخل ہوئے جن سے کھانا مانگا اور انہیں کھانا نہ دیا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سوال کرنے سے منع کیا گیا ہے، لیکن حالت مخمصہ میں سوال کرنا جائز ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ کسی کے مہمان ہوں تو اپنے میزبان سے آپ کھانا مانگ سکتے ہیں، یہ سوال کے زمرے میں نہیں آئے گا۔ تو آپ ان کے مہمان تھے بستی والوں کے، تو ان سے کہا کہ ہمیں کھانا دیجیے۔ انہوں نے کھانا دینے سے مہمان نوازی سے معذرت کر لی کہ ہم کھانا نہیں دے سکتے۔ خیر جب بستی چھوڑ کے نکلنے لگے تو ایک دیوار تھی جو ٹیڑھی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا رکیے، اور اس دیوار کی مرمت شروع کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہ رہا گیا، کہا کہ دیکھو یہ ہمیں کھانا تک دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ تو حضرت خضر نے کہا کہ اب تمہارے اور میرے درمیان جدائی ہے، تم میرے معاملات میں صبر نہیں کر پائے، اب میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ 3 کام کیوں کیے ہیں۔ میں سب سے پہلا کام کہ میں نے کشتی توڑ دی۔ یہ کشتی مسکین لوگوں کی تھی اور ان کے گھر کا چولہا اس کشتی سے ہی چلتا تھا۔ دریا کے کنارے کنارے ایک ظالم بادشاہ رہا تھا جو کشتیاں چھین لیتا تھا۔ اب میں نے ان کی کشتی کو عیب لگا دیا اور وہ ٹوٹی ہوئی کشتی چھوڑ کے چلا جائے گا اور بعد میں یہ تھوڑے سے پیسوں سے مرمت کروا لیں گے۔ تو بتاؤ کہ میں نے برا کیا؟ باقی رہی بات اس بچے کی، تو اس کے والدین بہت نیک تھے، لیکن یہ بچہ بڑا ہو کے سرکش اور متمرد ہو جاتا، جس کی وجہ سے ماں باپ کو بہت تکلیف ہوتی۔ تو اس کو قتل کر دیا میں نے، اور اللہ اس کے بدلے انہیں بہتر عطا کرے گا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس بچے کے بدلے میں اس کے والدین کو ایک بیٹی عطا کی جس کی نسل سے 70 نبی پیدا ہوئے۔ اب فرمایا اب تیسری بات آؤ، تیسری بات کہ ہم نے یہ دیوار سیدھی کیوں کی؟ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا اور ہم ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ یہ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی، یہ 2 یتیم بچوں کی دیوار تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا۔ اور آگے جو لفظ فرمائے وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ بڑا نیک تھا۔ جب باپ اچھے ہوں تو ان کی نیکی اولاد کے کام آ جاتی، اولادیں اچھی ہوں تو ماں باپ کو فائدہ پہنچتا ہے، قبر میں بھی فائدہ پہنچتا ہے، اور ماں باپ اچھے ہوں تو اولاد کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تو کہا کہ ان کے ماں باپ بڑے صالح، کانا ابوہما صالحا۔ حضرت علامہ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں، قاضی مظہر اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ یہ ان کا اپنا باپ نہیں تھا، سکا باپ نہیں تھا،
بلکہ 7ویں پشت میں ان کا دادا تھا جس کا نام تھا حضرت کاشف، تو اس کی نیکی ان بچوں کے کام آئی. کہا ان کا دادا، ان کا باپ، کان ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک تھا. تو اللہ کے 2 پیغمبر اس کی دیوار کو سیدھا کر رہے ہیں. تو کہا اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا. اب یہ بچے ہیں، اگر دیوار گر جاتی ہے تو یا تو لوگ اٹھا کے لے جائیں گے، دوسری صورت میں یہ ہے کہ بچے اپنا خزانہ اس عمر میں، جبکہ عمر کے کچے ہیں، تو وہ اٹھاتے ہیں تو وہ ضائع کر بیٹھیں گے. تو جب یہ بالغ ہو جائیں گے، اپنی اس خاص عمر کو پہنچ جائیں گے، تو پھر دیوار گرے گی. تو پھر جب دیوار گرے گی تو پھر یہ خزانہ، اس کو سنبھالنے کی صلاحیت اور استطاعت ان کے پاس ہوگی، اس سے کوئی کاروبار کر سکتے، اپنی ضروریات پوری کر سکتے ہیں. اس لیے ہم نے یہ دیوار کھڑی کر دی. اور جب تک بچے بالغ نہیں ہوتے اور اپنی اس خاص عمر تک نہیں پہنچ سکتے جس عمر میں یہ خزانے کو محفوظ کر سکتے ہوں، اتنی دیر تک یہ دیوار لگی رہے گی. اور جب اس عمر کو پہنچ جائیں گے تو دیوار گر جائے گی اور یہ اپنا خزانہ اٹھا لیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی لگائی ہوئی دیوار اس وقت تک جو ہے وہ برقرار رہے گی. تو میں جب یہاں پہنچا تو آج کل چونکہ پاکستان کے حوالے سے بہت تشویش رہتی ہے، تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ پاکستان میں بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بڑے خزانے رکھے ہیں، لیکن پہاڑوں کی دیواریں موٹی موٹی لگائی ہیں کہ اگر اب کھل جائیں تو یہ ظالم اور جابر لوٹ لیں. جب کوئی اہل شخص پاکستان کے تخت و تاج کا مالک بنا اور اہل باصلاحیت شخص آیا، اللہ دیواریں ہٹا دے گا اور پاکستان ایسا ملک بنے گا دنیا دیکھنے کے لیے آئے گی. تو یہ وطن، یہ ملک، یہ ارض نور اور یہ ارض رحمت جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کا نتیجہ ہے، حضور کی نظروں کی عنایت ہے. اور یہ پاکستان نظریے کی بنیاد پہ مرز وجود میں آنے والا ملک ہے. قوموں کے جغرافیے پہلے ہوتے ہیں ملکوں کے، اور نظریے بعد میں تشکیل پاتے ہیں. لیکن ریاست مدینہ کے بعد اسلامی ریاست پاکستان ہے جس کا نظریہ سب سے پہلے تشکیل پایا، پھر اس کا جغرافیہ جو ہے وہ مرز وجود میں آیا. یہ ایک نظریاتی ملک ہے جو نظریے کی بنیاد پر مرز وجود میں آیا، اور وہ نظریہ اسلام تھا. اسلام کے نظریے پر یہ ملک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا. جد و جہد کی گئی، محنت کی گئی، اور نظریاتی بنیادوں پر جو ہے یہ ملک کھڑا کیا گیا، اور اس کے لیے شہداء کا خون پیش کیا گیا. اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے 2 قومی نظریہ، جو نظریہ اسلام ہے، لکم دینکم ولی دین. آج لوگ بات کرتے ہیں ایک قومی نظریہ کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ درمیان میں ایک لکیر ہے. یہ لکیر نہیں ہے، یہ حق اور باطل کا امتیاز ہے. لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ. یہ کس کو کہا گیا؟ جو رشتے میں سکا چچا لگتا تھا. یہ بات اس کو کہی گئی. دیکھیے، اگر قومیں وطن سے، مٹی سے، آب و ہوا سے، جغرافیے سے، آباء و اجداد کی سانچ سے بنتی ہوتی تو پھر ابو جہل سے، ابو لہب سے کیا اختلاف تھا؟ یہ اختلاف وطن کی بنیاد اور وطن کی قومیت کی بنیاد جو ہے وہ وطن کی مٹی نہیں ہے،